الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی نشست میں اس ماہ مبارک کی سب سے عظیم عبادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم عمل کی جو یادگار ہے اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک الگ شان اور حیثیت عطا فرمائی ہے. باقی انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک متفق علیہ قسم کے نبی ہیں. مسلمان بھی آپ کو مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور اس وقت کے مشرکین عرب وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے. تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو ایک قسم کا الگ مرتبہ اور حیثیت عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ کسی نبی کو ماننے والے بعض اوقات ایک قوم کے لوگ ہوتے دوسرے نہیں مانتے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہ مختلف قسم کا لوگوں میں، انسانوں میں اختلاف ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے چونکہ بہت سارے امتحانات سے گزارا، اور ہر ایک امتحان اپنی جگہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک مشکل ترین امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں پورے کے پورے نمبر حاصل کیے، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے وہ سارے اعمال جو اس وقت انہوں نے بطور امتحان کے کیے تھے، بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے یادگار کے طور پر ان اعمال کو عبادت بنا دیا. اب بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ وہی اعمال کریں گے، اور کرنے پر ان کو الگ سے اجر و ثواب بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ہر سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ یاد بھی تازہ ہو رہی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اور ان کا تذکرہ بھی ہماروں زبانوں سے ہو رہا ہے. قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس وقت بھی بار بار یہ آیات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم. یہ بار بار ان اچھے الفاظ کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے
اپنے اس محبوب پیغمبر کا تذکرہ وہ بار بار قرآن کریم کا حصہ بن گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا۔ ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی لازماً کرتے تھے، اور صرف اپنی طرف سے نہیں، اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، کہ وہ لوگ امت کے جو قربانی کرنے کی استعداد نہیں رکھتے ان کی طرف سے بھی قربانی ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو آدمی خود اپنی طرف سے بھی قربانی کرے، جو صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر واجب اور لازم ہے، اور اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ جب ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پیدائش سے پہلے ایڈوانس میں ہمیں یاد رکھا، ہماری طرف سے قربانی کی ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی طرف سے قربانی کریں۔ اب قربانی ہم ان کی طرف صرف نسبت کرنی ہے، نیت کرنی ہے، لیکن اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا ایک اہم اور بڑا ذریعہ بھی ہے۔ قربانی کے حوالے سے چند باتیں، چند مسائل اور چند غلط فہمیاں بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کی شخص پہ لازم ہے، تو یاد رکھیے ہر شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے۔ 5 قسم کے اموال ہیں جن کی وجہ سے کسی انسان پر قربانی لازم ہو سکتی ہے: سونا، چاندی، کیش، مال تجارت، اور روزمرہ ضرورت کا استعمال کا جو سامان ہے اس سے زائد جو سامان ہے، روزمرہ استعمال کی جو چیزیں ہیں، اگر وہ ضرورت سے زائد ہیں وہ بھی، ان کی قیمت بھی اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، کسی بھی خاتون کی، کسی بھی شخص کی ملکیت میں ہو، تو اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب سونا 7.5 تولے ہے، چاندی 52.5 تولے ہے، کیش یہ اگر کسی کے پاس موجود ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اندازہ لگا لیں کہ آج کے دور میں 52.5 1 تولہ کتنے کا ہے اس حساب سے کر لیں، تو 1250 روپیہ فی تولہ ہے۔ اس کو آپ ضرب دے دیں 52.5 کے ساتھ تو خود پتہ لگ جائے گا کہ آدمی کے پاس کتنی قربانی، کتنا نصاب ہونا چاہیے۔ یہ آج کا ریٹ ہے، چونکہ ریٹ بدلتا رہتا ہے، ہر سال ہر دن اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اب موجودہ ریٹ چاندی کا فی تولہ 1200 روپے ہے، تو 52.5 کو آپ 12 کے ساتھ ضرب دے دیں تو یہ قربانی کا نصاب معلوم ہو جائے گا۔ اب یہ کسی آدمی کے پاس اگر اتنی مالیت ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے میں تھوڑی سی لوگوں کو غلط فہمی ہے، چونکہ زکوٰۃ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں، تو یاد رکھیے زکوٰۃ اور قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر ہے، قربانی 5 قسم کے مالوں پر ہے۔ زکوٰۃ کے اندر سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن روز مرہ کا جو استعمال کا سامان ہے وہ ضرورت سے زائد بھی ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں کسی آدمی کے پاس زائد کپڑے پڑے ہوئے ہیں، گھر میں ضرورت سے زائد بستر اور ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، برتن ہیں، ان کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ جس کی ملکیت میں ہے قربانی میں اس کا بھی اعتبار ہے۔
اگر وہ ساری چیزیں، عموماً یہ ہوتا ہے گھروں میں خواتین نئے سے نئے برتن وغیرہ خریدتی ہیں، اور بعض اوقات آج کل تو یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ کپڑے نئے سے نئے سوٹ 5-5 10 ہزار کا ایک سوٹ ہے، اس سے بھی مہنگا سوٹ، اور ایک انسان کی ضرورت کے شریعت کی نظر میں 3 سوٹ اس کے لیے ضرورت ہے ہر موسم کے اعتبار سے، سردی کے بھی 3 سوٹ اور گرمی کا موسم ہے اس میں بھی 3 سوٹ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ اب اس سے جو زائد کپڑے ہیں 10 ہیں 12 ہیں یا اوپر نیچے ہیں، اب وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، لہٰذا ان کی قیمت بھی لگائی جائے۔ گھر میں جو برتن عام طور پہ آپ استعمال نہیں کرتے لے کے رکھے ہوئے صرف شوکیس میں اور اسی طرح مختلف جگہوں میں الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اب وہ جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں قربانی کے موقع پر ان کا بھی حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان سب کی قیمت اتنی بن جاتی ہے تو اس گھر کے جو افراد ہیں جن کی ملکیت میں وہ چیزیں ہیں ان کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہے۔ اس بات کا اچھی طرح ادراک کرنا سمجھنا ضروری ہے، اور گھروں میں جا کے خواتین کو بھی ان مسائل سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اور بات ہمارے ہاں یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ شاید ایک گھر کے اوپر قربانی ہے۔ یاد رکھیے ایک گھر کے اوپر قربانی نہیں، قربانی کا تعلق نصاب کے ساتھ ہے، قربانی کا تعلق وہ افراد کے ساتھ رؤوس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں، مثلا ایک گھر میں 6 افراد رہتے ہیں اور وہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہیں، تو اس گھر والوں پر 6 افراد پر الگ الگ قربانی لازم ہو جائے گی۔ ایک آدمی کی طرف سے کی ہوئی قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اس میں تھوڑی سی مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی گھر کا سربراہ ایک ہی ہے، گھر کا سارا مال پیسہ وہ سارا، بچے جاب کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، وہ ان کا اختیار نہیں ہے وہ سارا پیسہ لا کر اپنے والد یا والدہ کے پاس جمع کراتے ہیں، اب وہ گھر کا سارا خرچہ بھی ان کے والد یا والدہ کرتے ہیں، اس صورت میں پھر باقیوں کے پاس اپنے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں کہ جو نصاب کو پہنچ سکتے، اگرچہ وہ کاروبار کر رہے ہوں یا کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہوں، اس صورت میں تو پھر اسی سربراہ کے اوپر قربانی لازم ہوگی کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر میں کچھ افراد رہتے ہیں وہ سارے کے سارے آزاد ہیں، ہر ایک کے پاس الگ پیسہ موجود ہے، اور اگر وہ دیکھیں کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، خواتین ہیں مرد ہیں، تو ہر ایک کا الگ الگ اعتبار ہوگا، اس صورت میں ہر ایک پر الگ سے قربانی لازم ہو گئی۔ ایک آدمی کی طرف سے کی ہوئی قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے شمار نہیں ہوگی، اس لیے اس بات کا اچھی طرح ادراک کرنا اور اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پھر قربانی اور زکوٰۃ میں ایک فرق اور بھی ہے کہ قربانی میں جیسے 5 قسم کے اموال ہیں، زکوٰۃ میں 4 قسم کے اموال ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، جس کو فقہ کی زبان میں حولان حول کہا جاتا ہے، لیکن قربانی میں مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کے دنوں سے پہلے کوئی پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ قربانی کر سکے، قربانی اس پہ لازم نہیں تھی، لیکن قربانی کے دنوں میں حتیٰ کہ قربانی کے تیسرے اور آخری دن بھی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے، مثلا اس کو کہیں سے 1 لاکھ روپے مل گیا، کسی نے دے دیا، اب اس صورت میں اس آدمی کے اوپر وہ میراث میں مل جائے، وہ کسی طرف سے کوئی ہدیہ مل جائے، تو اس آدمی کے اوپر اب تیسرے دن آخری وقت بھی اگر اس کو غروب آفتاب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اس کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہے۔ تو قربانی کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اگر آخری وقت میں کسی کے پاس پیسے آ جائیں گے تو اس کے پاس اگرچہ تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے لیکن اس کے اوپر قربانی لازم اور واجب ہے۔ ہاں زکوٰۃ میں مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، سال سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سال گزرے گا پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح
قربانی کے لیے جو جانور ہم خریدتے ہیں ان جانوروں کے اندر بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کسی جانور کے اندر کوئی عیب نہ ہو، پھر جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ عام طور پہ چونکہ اب دھوکے فراڈ وہ عام ہو گیا ہے، لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے جھوٹ بولتے ہیں، تو اس لیے کسی کی زبان پر کسی کی قسم پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ جانور ہے اگر وہ گائے بیل ہے یا بھینس ہے تو اس کے لیے 2 سال کی شرط ہے، اور اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اس کے 2 دانت وہ گرے ہوئے ہونے چاہیے، جس کو ہماری زبان میں دونا کہتے ہیں۔ اس سے کم اگر کوئی جانور ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بکرا ہے اس کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے، کیونکہ بکرا 1 سال میں دھندا ہوتا ہے، تو وہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 2 دانت اس کے گرے ہوئے ہوں پہلے والے۔ لیکن اگر چھترا یا مینڈا ہے وہ 6 ماہ کا بھی ہو لیکن اتنا صحت مند ہو، قداور ہو کہ اس کو اگر سال والوں کے اندر چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے برابر لگے صحت کے حوالے سے، تو پھر شریعت نے یہاں 6 ماہ کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر مینڈا یا چھترا وہ 6 ماہ کا بھی ہو تو پھر بھی اس کی قربانی لازم ہو، اس کی قربانی جائز ہوگی، اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس آدمی کے پاس گنجائش ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحِ فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کے پاس گنجائش ہے قربانی کر سکتا ہے، صاحب حیثیت صاحب استطاعت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو حضور نے فرمایا کہ اسے ہمارے عیدگاہ میں ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ منع کیا اس وقت کہ ایسا شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ یعنی انتہائی کنجوسی والی بات ہے، بخل والی بات ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے قربانی کی جو عبادت ہے وہ اسی طریقے سے اگر ہم کریں گے تو ہماری عبادت قبول ہوگی۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید والے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، فرمایا کہ وہ جانور کا خون بہانا ہے، وہ جانور ذبح کرنا ہے، وہ قربانی کرنا ہے۔ اس دن اگر کوئی عبادت ہے تو وہ صرف اور صرف یہ والی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ آپ جانور قربان کریں، آپ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کی خاطر خون بہائیں۔ ایک چیز اور بھی یاد رکھیے کہ اس زمانے میں چونکہ میڈیا کا دور ہے تو آج کل نمود و نمائش بہت زیادہ ہے۔ لوگ قربانیاں بعض اوقات اس لیے خریدتے ہیں کہ محلے میں علاقے میں میڈیا میں ہمارا نام ہو جائے، بڑے بڑے مہنگے ترین قسم کے، اب تو کروڑوں تک بات پہنچ گئی ہے، ایسے ایسے جانور خریدے جاتے ہیں، پھر میڈیا والے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر ذرا سا بھی عمل، کوئی بھی عمل، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، اگر کسی انسان کے دل میں ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی تو یاد رکھیں یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے بھی لگائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جب بھی قربانی کریں تو اس بات کی کوشش ہو کہ وہ ہماری نیت وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فقراء کا فائدہ زیادہ ہو۔ اگر آپ 1 کروڑ کا یا 50 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، اگر آپ اسی 50 لاکھ کے 50 جانور خرید لیں تو کتنے سارے لوگوں تک گوشت پہنچ جائے گا۔ اس بات کو سوچیں کہ یہ گوشت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، نہ یہ کہ جو ہے میری قربانی سب سے مہنگی ہے اور سب سے مہنگا جانور میں نے خریدا ہے۔ یہ آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اگر نیت میں فطور آ گیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ خریدیں گے نیت فطور ہے، لیکن انسان تو ہے جو انسان کو وسوسہ شیطان ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت کو خراب کر دے، اور اگر نیت میں یہ بات آ گئی یہ سارے کا سارا عمل ضائع اور بیکار ہے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کو خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تو تمہاری نیت ہے جو تمہارا تقوی اللہ کو ہو، بس اسی کی اللہ کے ہاں قیمت اور اہمیت ہے۔ کیونکہ قربانی ہم کرتے ہیں اس کا گوشت بھی ہم خود کھاتے ہیں،
اللہ کے ہاں تو گوشت نہیں جاتا. تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو مہنگا جانور لینے کے بجائے زیادہ جانور خریدیں، اور جن میں گوشت زیادہ ہو. فقراء، ایسے لوگ جن کو سال بھر گوشت کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو زیادہ سے زیادہ ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو جائیں. یہ وہ چند چیزیں ہیں جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہیں. ان کو دور کر کے ان مسائل کو سیکھ کر قربانی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس پہ اجر و ثواب ہوگا. اگر کسی بھی آدمی کو کسی بھی حوالے سے قربانی کے مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو پھر وہ ہم سے رابطہ کر لے، اور مسائل سیکھ کے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب ہوگا. اکثر لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیوپاریوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، یا اس بات کی تحقیق نہیں کرتے اور پھر قربانی اپنی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.